اے شیر میسور تمہاری شان زندہ باد ٹیپو سلطان زندہ باد ٹیپو سلطان. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم. اس سے پہلے خاص بات سنتے ہیں. برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تپش تک کو روک لیتا ہے. چلیے پہلے سنیں عمران پرتاپ بری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اس سے کہیں زیادہ خوبصورت لمحہ وہ لگا جب روشن بیگ صاحب نے مجھے شہید ٹیپو سلطان صاحب کی مزار پر بھیجا، اور میں ان تمام جگہوں پہ گیا، اور یہ بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہیں کہ ایک ایک لمحہ شاید میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، سب سے خوبصورت لمحہ تھا، جب میں ان کی یادوں سے روبرو ہو رہا تھا، ان کو وہاں پہ محسوس کر رہا تھا. وہ نہیں ہیں، کئی 100 سال گزر گئے انہیں ہمارے بیچ سے گئے ہوئے، لیکن ایسے لوگ مرا نہیں کرتے ہیں صاحب. شہید جو ہوتے ہیں وہ مرتے کہاں ہیں، وہ تو زندہ رہتے ہیں. اور میسور کی فضاؤں میں آپ یقین کریں، یہ کہتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہیں کہ جب بھی میں اس طرف کا تصور کرتا ہوں کہ مجھے اس شہر میں جانا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے ذرے ذرے میں ان کے لہو کا قطرہ بول رہا ہے، یہاں کے ذرے ذرے میں ان کی یادیں بول رہی ہیں. میں ایک بہت چھوٹی سی نظم سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد وہ سب سناؤں گا. ایک نئی سی نظم ابھی راستے میں آتے ہوئے ایسی ہی جوڑ توڑ سے ہو گئی ہے، سنا دیتا ہوں. بڑے بزرگ جو شعراء بیٹھے ہیں ان سے بہت معافی چاہوں گا، مجھے کسی کسوٹی پہ نہ کسیں گے، کسی پیمانے پہ نہ کسیں گے. میں بہت ٹوٹی پھوٹی زبان کا شاعر ہوں. شاعر کیا ہوں، بس دل کا درد ہے اسے لفظوں میں ڈھال دیتا ہوں. آپ داد دے دیتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے کہ شاعری ہو گئی. میں سناتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب. کہ ٹیپو سلطان زندہ باد، ٹیپو سلطان زندہ باد. ان کی یادیں، ان کا تصور، ان کا خیال، ان کی لڑی ہوئی جنگ، جو کچھ دیکھا ڈاکومنٹری سے لے کر کے جو کچھ پڑھا ان کے بارے میں، مجھے لگتا ہے کہ ان کا احساس زندہ ہے، اس لیے زندہ باد کہہ رہا ہوں. میں پڑھتا ہوں صاحب. کہ ٹیپو سلطان زندہ باد، ٹیپو سلطان زندہ باد. اے شیر میسور، اے شیر میسور تمہاری شان زندہ باد ٹیپو سلطان زندہ باد ٹیپو سلطان زندہ باد. اے شیر میسور تمہاری شان زندہ باد ٹیپو سلطان زندہ باد ٹیپو سلطان زندہ باد. ایک آنکھ میں مندر دوجی آنکھ میں مسجد رکھا، ایک آنکھ میں مندر دوجی آنکھ میں مسجد رکھا. کچھ ایسا کردار ہے تو نے مرد مجاہد رکھا، کچھ ایسا کردار تو نے مرد مجاہد رکھا. سلام کرناٹکا حکومت کو دل سے کہ آپ نے ٹیپو سلطان کی جینتی منانے کی بات کری. سلام ہے شہر کو. اور سچ میں اپنی قربانیاں، اپنے بزرگوں کے نام، اپنے شہیدوں کے نام، آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے لینا بند کر دیا تھا. ہٹلر نے کہا تھا ایک جھوٹ تب تک بولو جب تک سچ نہ مان لیا جائے. ناظرین نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. یہ دوستو منتخب حدیث کے حساب سے کچھ احادیث سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت کے لیے ان کے دروازوں کے سامنے نہ کھڑے ہو کہ کہیں گھر کے اندر نگاہ نہ پڑ جائے، بلکہ دروازے کے دائیں بائیں کناروں پر کھڑے ہو کر اجازت مانگو. اگر تمہیں اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ، ورنہ واپس لوٹ آ جاؤ. حضرت عطا بن رسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنی ماں سے ان کی جائے رہائش میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں. اس شخص نے عرض کیا، میں ماں کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اجازت لے کر ہی جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا میں ہی ان کا خادم ہوں، اس لیے بار بار جانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجازت لے کر ہی جاؤ، کیا تمہیں اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھنا پسند ہے؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو اجازت لے کر ہی جاؤ۔ حضرت زہیر نمیری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہمارا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو بہت عاجزی کے ساتھ دعا میں لگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا سننے کھڑے ہو گئے اور پھر ارشاد فرمایا یہ دعا قبول کروا لے گا اگر اس پر مہر لگا دے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کس چیز کے ساتھ مہر لگاوے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین کے ساتھ۔ بلا شبہ اگر اس نے آمین کے ساتھ مہر لگا دی یعنی دعا کے ختم پر آمین کہہ دیا تو اس نے دعا کو قبول کروا لیا۔ پھر اس شخص نے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر کے بارے میں دریافت کیا تھا اس دعا مانگنے والے شخص سے جا کر کہا فلاں آمین کے ساتھ دعا کو ختم کرو اور دعا کی قبولیت کی خوشخبری حاصل کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ کانوں کی طرح ہے جس طرح سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ اسلام لانے سے پہلے بہتر رہے وہ لوگ اسلام کے زمانے میں بھی بہتر ہیں جبکہ ان میں دین کی سمجھ ہو۔ فائدہ اس حدیث شریف میں انسانوں کو کانوں کے ساتھ تبشیہ دی گئی ہے۔ جس طرح مختلف کانوں میں مختلف معدنیات ہوتی ہے، بعض زیادہ قیمتی جیسے سونے چاندی، بعض کم قیمتی جیسے چونا اور کوئلے، اسی طرح مختلف انسانوں میں مختلف عادات و صفات ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعض اونچے درجے کے ہوتے ہیں اور بعض کم درجے کے ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح سونا چاندی جب تک کان میں پڑا رہتا ہے اس کی قیمت وہ نہیں ہوتی جو کان سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے، اسی طرح جب تک آدمی کفر کی ظلمت میں چھپا رہتا ہے خواہ اس کے اندر کتنی ہی سخاوت ہو کتنی ہی شجاعت ہو اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو اسلام لانے کے بعد دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لینے سے ہوتی ہے۔ حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنی سرخ دھاریوں والی چادر پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طالب علم کو خوش آمدید ہو۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور پھر اس کثرت سے آ کر اوپر تلے جمع ہوتے رہتے ہیں کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو یہ طالب علم حاصل کر رہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا حسد دو شخصوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں، یعنی اگر حسد کرنا کسی پر جائز ہوتا تو وہ یہ دو شخص ایسے تھے کہ ان پر جائز ہوتا۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرتا ہو، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہو اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہو۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تم یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو۔ ان چار کے علاوہ پانچویں قسم کے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں قسم کی ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔